وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلی کلاس میں انا و اخواتها کی ایک مثال میں حمزۃ الاستفہام آیا تھا شروع میں، سوالیہ ایک حمزہ، تو میں نے کہا تھا اس کے اوپر میں الگ سے کلاس بناؤں گا، چونکہ اس کورس اور بک کی انفرادیت ہی یہی ہے کہ ایک وقت میں ایک چیز سکھائی جاتی ہے تاکہ کنفیوژن نہ ہو، تو مثالیں دیتے ہوئے بعض زیادہ ایکسٹرا چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو جو لوگ ریگولر ایک ڈسپلنڈ وے میں یہ کورس دیکھتے آئے ہیں لیول 1 سے، ان کو پتہ ہوگا کہ اسے پچھلی کلاس میں ہم نے ایک جملہ آیا تھا مثال میں، تو ہم نے کہا تھا اس کے اوپر الگ سے ہوگی۔ تو عربی زبان میں بعض حروف ایسے ہیں جو جملہ اسمیہ میں داخل ہو کر جملے کو سوال میں بدل دیتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی بھی ایک بات ہو تو ہم سوالیہ بنانا سیکھتے ہیں، تو کیا کا ورڈ یوز ہوتا ہے اردو میں، کیوں، کیسے، تو واٹ، وائی، وین، ویئر، تو جو بھی سوالیہ بنانے جیسے ڈو سے ہے تو ڈو شروع میں لگا دیا، انگلش میں ڈز لگا دیا۔ عربی میں جب کسی جملے کو سوالیہ بنانا ہو تو 2 ورڈ یوز ہوتے ہیں، حل اور حمزۃ الاستفہام۔ اس طریقے سے یہ لکھا جاتا ہے۔ تو جب بھی کسی بھی حرف کے شروع میں اس طرح کی حمزہ ہو اور اینڈ پہ کویسچن مارک ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھے ہوئے ہیں، تو یہ ایک حرف ہے، اس کو کہتے ہیں حمزۃ الاستفہام۔ استفہام ایک ورڈ ہے، یعنی سوال کرنا۔ حمزہ الف کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو یہ اس کا نام ہے۔ سب سے پہلے اسی سے سٹارٹ کریں، حمزۃ الاستفہام۔ شکل آپ دیکھ لیں، ڈیفینیشن اس کی کیا ہے کہ یہ جملے کو سوال میں بدل دیتا ہے، ایک کامن سینٹینس کو سوالیہ جملے میں بنا دے گا۔ خصوصیات، جملے کے شروع میں ہی آئے گا، ہاں یا نہ کا سوال بناتا ہے، لیکن اعراب پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ پرانی مثال دیکھیں، اب یہ دیکھیں، فی اللہ شک، اللہ میں شک، تو اب اس کے جملے کے شروع میں جب آیا ہے یہ حمزہ الاستفہامیہ، تو اب آپ کہیں گے کیا، تو یہ سوالیہ بن گیا ہے۔ فی اللہ، یہ اللہ کا اسم جو یہ مجرور کیوں ہے، اس کے نیچے زیر کیوں ہے، فی کی وجہ سے، یہ آپس میں جار مجرور ہے۔ فی اللہ، کیا اللہ میں شک ہے، تو آپ دیکھیں کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے۔ اردو میں اتنا ایک لمبا جملہ ہے، لیکن یہاں پہ ٹوٹل 4 لفظ استعمال ہوا ہے۔ الف، یہ ہے ہمارا سوال بنانے والا حمزہ استفہامیہ، فی پریپوزیشن ہے، حرف جر، اللہ اسم مجرور ہے، اور شک خبر ہے کہ کیا اللہ میں ڈاؤٹ ہے، کیا آپ کو اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ ہے۔ ڈاؤٹ کا ورڈ یوز ہوا ہے شک، یہ عربی کا ورڈ ہے شک۔ دوسری مثال دیکھیں، لیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اب شروع میں جب حمزہ استفہامیہ آ گیا تو الیسا، تو کیا، لیسا ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، اس پہ الگ سے کلاس بنے گی، تو لیسا نہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ ہم کیا نہیں جاتے، کیا نہیں کرتے، اس طرح کے جملے بولتے ہیں نا، ڈونٹ یو سے، تو الیسا کیا نہیں ہے، اللہ یہ مرفوع ہے، بی احکام الحاکمین، احکام الحاکمین جو ہے یہ ایک ورڈ ہے، یعنی حاکموں کا حاکم، سب سے بڑا حاکم۔ حمزہ استفہامیہ ہم پڑھ رہے ہیں فی الحال، یہ شروع میں آیا تو اب یہ سوال بن گیا ہے، تو بعض کا تعجب اور انکار کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے، سوالیہ بنانے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ کیا نہیں ہے اللہ حاکموں کا حاکم، تو یہ کبھی سوال کے لیے ہوتا ہے اور کبھی تعجب کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس حل، یہ بھی حرف استفہام ہے، چونکہ اب ہم حروف کی تفصیل پڑھ رہے ہیں تو 6 حروف ہم پڑھ چکے ہیں، انا، انا، لکنا، لعل، لیتا، تو اب ہم حرف استفہام اور حرف حمزۃ الاستفہام، وہ بھی حرف ہے، اور یہ حل پڑھنے لگے ہیں جو حرف استفہام ہے۔ اس کی تعریف ہے، سوال بناتا ہے۔ قرآنی مثال دیکھیں، شروع میں آ گیا جملے کے حل، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سوالیہ جملہ ہے، اس میں سوال کیا جا رہا ہے۔ حل اتا علی الانسان حین،
سورہ دہر کی آیت ہے، تو شروع میں ہی حل آ گیا، تو یہ سوال کیا جا رہا ہے، کیا انسان پر ایک وقت آیا؟ ہیز دیر کم اپون مین اے ٹائم؟ تو حل شروع میں آ گیا تو وہ سوالیہ بن گیا، حل اور حمزہ استفہام۔ قرآن سے ایک اور مثال دیکھیں، حل شروع میں آ گیا، یستوی الذین یعلمون، یعنی کہ یہ مضارع ہے، علم یا علم، تو یہ مضارع الذین جو ہے یہ لیول 1 میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اسم موصول ہے اور جمع کے لیے یوز ہوتا ہے، مذکر کے لیے، الذی الذین، تو یہ مضارع ہے۔ حل یستوی، حل ہمارے پاس ہے حمزہ اور استفہام کا حرف، تو حمزہ استفہام اور حل دونوں شروع میں آ جائے تو وہ جملے کو سوالیہ بنا دیتے ہیں۔ فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ جب بھی کوئی سادہ سوال کرنا ہو نا، حل یوز کریں، اس میں صرف اور صرف استفہام ہوگا۔ یہ آپ جو ہائی لائٹڈ چیزیں ان کو دیکھیں، سمپل کویسچن ہے، صرف کویسچن کی آتا ہے تو حل، اور حمزہ استفہام کبھی انکار اور تعجب اور زوردار سوال کے لیے، جب آپ کہتے ہیں کیا نہیں جاؤ گے وہاں، کیا نہیں کرو گے، یہ زوردار سوال کے لیے حمزہ آپ شروع میں لائیں گے، جیسے کہ آپ ان قرآنی مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں، الیسا نہیں ہے کیا، اور افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے تمہیں؟ تو زوردار سوال، تعجب، انکار کے لیے حمزہ استفہام کا استعمال، اور سمپل کویسچن کے لیے حل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو ایک کلاس میں یہ جتنا ہم نے ابھی تک پڑھا ہے انا اور اس کی بہنیں، تو اس کی پریکٹس کرواؤں گا ایک گروپ ڈسکشن کی صورت میں، تاکہ ان کا کنسیپٹ اور کلیئر ہو جائے۔ آج کی کلاس یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اس کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھیں۔ کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے، ان پہ واٹس ایپ نمبر ہے، میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب پہ کمنٹ کریں، جس پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے ہیں اس پہ کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔